For more Islamic videos, search Muhammad Abdulaziz Suharwardi on YouTube. Don't forget to press the bell icon to stay updated with the latest videos. रहीम, ये थर्ड सेमेस्टर की किताब है। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ इसके अंदर 3 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट में क्लासिकल प्रोज है अन्नस्रुल क़दीम, उसमें 2 बिट्स है। एक पहला बिट है अल कुरानुल करीम जिसका वीडियो बनाया जा चुका है, और दूसरा बिट है अल हदीसुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हदीस शरीफ के बारे में। ये देखिए फर्स्ट बिट है क्लासिकल प्रोज का अल वहदतुल उला का, जो कुरान मजीद के द होली कुरान के नाम से है। ये है सेकंड बिट, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के मुताल्लिक़ इसके अंदर कुछ बातें बताई गई है, क्योंकि कुरान मजीद के बाद जो मुकाम व मर्तबा अहादीस शरीफ का है वो कोई और किताब का नहीं है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौली एतबार से, फ़ेली एतबार से, तकरीरी एतबार से और सिफत से, यानी आपने जो भी बताया है उसको अहादीस कहा जाता है। सिर्फ ये मत समझिए कि देखिए इसमें 4 चीज़ें हैं बताई गई है। एक कौल है यानी आपका बोलना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना। दूसरा फ़ेल है यानी किसी काम का हुज़ूर ख़ुद करना, इसको भी हदीस बोला गया। ठीक है। एक तकरीर है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये भी हदीस में शुमार होती है, और एक सिफत होती है। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती है अहादीस शरीफ की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से यूँ तो जो है ना रावी गुज़रे हैं जो हुज़ूर के अक़वाल को, अफ़वाल को, तक़ारीर को उन सहाबा किराम ने उसको जमा किया है। कुरान मजीद और हदीस शरीफ शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेन बेस है, असास है। इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है मुसलमानों का। और जो है ना कुरान मजीद जो कि इजमाल है और मतन है, और हदीस शरीफ जो है ना उसकी तफसील है। और हदीस शरीफ का इनकार करना दर हकीकत में कुरान का ही इनकार करना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अहादीस बयान की है वो अपनी जनाब से नहीं बयान की है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही बयान की है। उसकी दलील के लिए सूरह हश्र की यहाँ देख सकते हैं आप लोग। सूरह हश्र है, ये आयत नंबर 7 है ग़ालिबन, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे उससे ले लो, और जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। तो रसूल ने हमको हदीसें दी है, इसलिए हमको हदीसें लेना पड़ रहा है, चूँकि ये रसूल ने अता की है, और रसूल का अता करना हकीकत में अल्लाह का ही अता करना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी के एक हज के मौके पर इरशाद फरमाया, जो आपका आखिरी हज था हज्जतुल वदा के मौके पर, आपने फरमाया कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु अबदा। मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी भरकम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम लोग इसको मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक है किताबुल्लाह और दूसरी है मेरी सुन्नत। एक दूसरी अहादीस में आया है कि किताबुल्लाह और दूसरी मेरी इतरत यानी आपकी अहले बैत आया। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका हमारे लिए दुनिया व आखिरत की नजात है, और कुरान भी हमारे लिए दुनिया व आखिरत की नजात है। हदीस शरीफ और कुरान शरीफ के दरमियान में फ़र्क करना ये गुमराही है, इसलिए कि कुरान मजीद के अंदर बहुत से ऐसे अहकामात हैं जिनकी तफसील आपको नज़र नहीं आएंगी। जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ इससे पहले, नमाज है। देखिए नमाज़ पढ़ो, अकीमुस्सलाह, ये 32 टाइम्स कुरान मजीद में आया, मगर आपको कहीं भी नमाज की रकातें नहीं मिलेंगी, नमाज की टाइमिंग नहीं मिलेंगी। दूसरा इसी तरह देखिए आप रोज़ा है, रोज़े का हुक्म कुतिबा अलैकुमुस्सियाम इस तरह से आयत आई है, मगर आपको जो है ना रोज़ा कब से शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, उसकी तफसील आपको नहीं मिलेंगी। ज़कात है, कई जगह पर जो है ना ज़कात का हुक्म और नमाज का हुक्म एक साथ में आया है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, मगर कितनी पे करना है, कब पे करना है, किसको पे करना है, कैसे पे करना है, ये तफसील आपको नहीं मिलेंगी। हज के ताल्लुक़ से भी जो है ना आयतें हैं कुरान मजीद में, मगर इसकी भी तफसील आपको नहीं मिलेंगी। बहरहाल ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में बित तफसील आपको कुरान मजीद में नज़र नहीं आएंगी। तो इसका खुलासा अहादीस शरीफ में किया गया है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अहादीस शरीफ जो हमको मिलती है, और जो अहादीस में है वो भी दर हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। इसलिए अहादीस का इनकार करना हकीकत में कुरान का इनकार करना। यहाँ देखिए आप, इसकी दलील भी बता रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, सूरह नजम की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा।
اور نہ وہ اپنی خواہش سے کہتے ہیں، ان کا کہنا تو وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف سے پرسنل نہیں بولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا وحی جلی ہے، اور حدیث شریف جو ہے نا وحی خفی ہے، یہاں دیکھ لیجیے آپ۔ اور احادیث شریف میں جھوٹ بات منسوب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ کوئی بھی بات آپ بول دی اور بولے کہ جو نا حضور نے فرمایا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ اس تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدن، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، منسوب کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث دیکھیے۔ اب جو احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو زمانہ گزرتا گیا، سلطنتیں آتی گئی جاتی گئی، اس سلطنت میں ایک بنو امیہ سلطنت بھی آئی، جس کے اندر کوئی اچھے کام بھی ہوئے، کچھ برے کام بھی ہوئے۔ سلطنتوں میں ہوتے رہتے ایسے کام، تو کچھ لوگ من گھڑت باتیں کر جو ہے نا وہ حضور کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احادیث کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے پوری حفاظت کے ساتھ اللہ نے کچھ اپنے مقرب بندوں کو پیدا فرمایا ہے، جن کو ائمۃ الاحادیث حدیث کہتے ہیں، جو مشہور ہوئے 6 لوگ ہیں۔ اس میں سے یہاں دیکھیے آپ، سب سے پہلے اگر آپ کو یہاں پر دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں نام لکھ دیتا ہوں۔ ان کو صحیح ستہ بھی بولتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ہے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اور تیسرے ہے حضرت امام ابو داود، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں نے جو ہے نا کافی جستجو، کوششوں کے ساتھ، محنت اور لگن کے ساتھ، اور رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ احادیث کو جمع کیا ہے۔ اسی لیے ان کی احادیث کی کتابوں کو معتبر مانا جاتا ہے، اور خاص طور پہ بخاری شریف کی یہ والی جو کتاب ہے بخاری شریف، یہ کتاب اللہ کے بعد اور احادیث کی دنیا میں سب سے پہلے اس جو ہے نا کتاب کو جو ہے نا بڑا مانا گیا ہے امت مسلمہ کی طرف سے، اور ائمہ کی طرف سے، اکابرین کی طرف سے، سب کی طرف سے سواد اعظم اس کتاب کو فالو کرتے تھے۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ جب امام بخاری نے بخاری شریف کو تکمیل کیا تو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور فرمایا کہ یہ کتاب میری کتاب ہے، چونکہ حضرت امام بخاری نے بہت ہی نازک بینی کے ساتھ اس کتاب کو جمع کیا۔ یہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے جو 5ویں نمبر کے ہے، اور یہ ہے 6 جو حضرت امام ابن ماجہ، ٹھیک ہے۔ یہ پوری جو ہے نا 6 کتابیں آپ کو دکھ رہی ہیں، اس کو بولتے ہیں صحیح ستہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتابیں، اس میں جو احادیث لکھی گئی ہے نا پوری باریک بینی کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اس کی کوئی حدیث کو آپ ضعیف نہیں بول سکتے، یعنی نہ اس کے اندر کوئی غلط حدیث لکھی گئی ہے۔ اب اس میں کیا حدیثیں لکھی گئی ہے، اس میں سے جو نا چند احادیثیں آپ کے سلیبس میں جو نا جمع کی گئی ہے، میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بولتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو نا یہ بہت مشہور ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، السلام قبل الکلام۔ دوسری دیکھیے، بڑوں کی عزت کرو، کیونکہ بڑوں کی عزت کریں گے کما تدین تدان، جیسے تم ان کی عزت کرو گے کل تمہارے بھی بچے تمہارے ادب کریں گے۔ یہ تیسری حدیث ہے، یہاں پر دیکھیے آپ کہ جو ہے نا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ نالج کے بغیر جو ہے نا دنیا میں بھی جو ہے نا کہیں جو ہے نا اعمال کی درستگی نہیں ہوتی، اور جب دنیا میں اعمال کی درستگی نہیں ہوں گی تو پھر آخرت میں کوئی جزا نہیں ملیں گے آپ کو۔ چوتھی دیکھیے جو ہے نا نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ عموماً سنتے رہتے ہیں ہم، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کیونکہ جو ہے نا آپ عمل کو بڑی سجاوٹ کے ساتھ کر رہے ہیں مگر نیت میں کھوٹے تو پھر عمل میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 5 دیکھیے جو ہے نا آداب الطعام بول کے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھانا چاہیے، اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اور سیدھے سے کھانا چاہیے۔ اور اسلام نے نظافت یعنی پاکیزگی، کلینس کو جتنی امپورٹنس دی ہے شاید کہ کسی اور چیز کو امپورٹنس دی ہے، مگر بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا اس کے تعلق سے بہت لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے، اور ایک کمیونٹی جو نا اس پر ہم پر جو نا طنز بھی کرتی ہے کہ جو نا مسلمانوں کے اندر نظافت خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا صاف ستھرے رہو، کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اور اللہ بھی جو ہے نا طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پوری دنیا ہے یہ اللہ کا خاندان ہے، یعنی اللہ کا کنبہ عیال ہے، جو اس پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، جو ان کی مدد کرے گا اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، کیونکہ حضور کی سنت سے محبت کرنا در حقیقت حضور سے ہی محبت کرنا۔ 9ویں حدیث آپ دیکھیے، اخلاق یعنی بیہیویئر، چونکہ بیہیویئر ایک ایسی چیز ہے کہ اس گڈ بیہیویئر کی وجہ سے بڑے پتھر دل کافر بھی جو نا ان کے دل میں ایمان کے تعلق سے نرمی آ جاتی ہے،
کیونکہ اخلاق کے اندر، کردار کے اندر وہ طاقت ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت عظیم اخلاق عطا فرمائے تھے کہ سورہ قلم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے غالباً کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ اور اخلاق کی وجہ سے فتح مکہ کے روز ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، وہ اخلاق کی وجہ سے۔ اور جو ہے نا 10ویں حدیث دیکھیں، انا اقربکم منی المتقون من کانوا حیث کانوا، دنیا میں کوئی کونے میں بندہ ہو مگر حضور کے پاس نگاہ نبوت میں بہترین بندہ وہ ہے جس کے اندر خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پراپرٹی ہے، دولت ہے، دھن ہے، یہ ہے، وہ ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، رنگ ہے، روپ ہے، عربی ہے، اجمی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس اگر تقویٰ ہے تو وہ عند اللہ کے پاس بھی بزرگ ہے، رسول اللہ کے پاس بھی بزرگ ہے۔ یہ ہمارا لیسن احادیث کا دوسرا بٹ ختم ہو گیا ہے۔ اس کو یہ چند باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے۔